سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخالق مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق امیر المومنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری سے نوازا اور خلافت کا بار آپ کو عطا فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ تھے دوسرے درجے پر۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو خلافت ملی اور باذن اللہ آپ نے اس خلافت کو قبول فرمایا۔ تو جیسے کہ انتظامیہ کے تحت کہا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے، یہ آج کی مثال سے بات کر رہا ہوں آپ سے، تو ظاہر ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے عملے کو تعینات کرتا ہے، اور آج کل تو خیر پارلیمنٹ اور فلاں ہزاروں چیزیں ہیں، اور پھر اس حکومت کو چلانے کے لیے پھر وزراء منتخب کرتا ہے، پھر احکامات جاری کیے جاتے ہیں، اور وہ احکامات وہ بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، فائلیں بنتی ہیں، پھر فائلیں چلتی ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فائلیں پڑی ہیں جی، صاحب نہیں آئے، ابھی دخست ہونے میں ابھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں اور کیس دبے رہتے ہیں۔ آج کل تو یہی ہے نا معاملہ، ہزاروں محکمے بنتے ہیں، وزیر محکمہ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر زراعت، وزیر 300 تو وزیر ہی بن جاتے ہیں، 200 وزیر بن جاتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ بھئی جب کوئی حاکم بنتا ہے یا کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ احکامات جاری کرتا ہے تاکہ گورنمنٹ کے وہ بتائے کہ بھی اس طرح کرنا ہے، اچھی طرح چلائے۔ چلتی تو نہیں آج کل، آج کل تو بناوٹ ہے نا سارا کچھ۔ تو یہ تو تھے امیر المومنین، اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب یہ آئے خلافت میں، تو آپ نے ہدایت جاری کی تمام کام کو، جنہیں آپ نے تعینات فرمایا تھا مختلف جگہوں پر۔ ماشاء اللہ آپ کی حکومت تو لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت تھی، معمولی تو نہیں تھی، اور عام امیر مومن بھی نہیں تھے، ماشاء اللہ وہ تو ایسے تھے کہ ان کا انداز
حکومت کا جو تھا ایک ہی چیز پہ مبنی تھا، ایک ہی چیز پہ ڈپینڈ کرتا تھا، اور وہ تھا خوف خدا۔ عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوگا؟ ایسا انسان جب ہدایت جاری کرے گا اپنے حاکموں کو، جب مقرر کرے گا، تو اس کا انداز بھی کیا ہوگا، پھر اس کی ہدایات بھی کیا ہوں گی، پھر اس کا حکومت چلانے کا انداز بھی کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جس کا بنیادی خوف خدا پر ہو تو اس کے احکامات اس کو لوگوں کو بتانا، حکومت کا چلانا کس پر ہوگا؟ معمولی چیز نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا، تاریخ گواہ ہے چیز کی، بلکہ آج بھی جو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں سر فہرست رکھا جاتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ۔ پڑھا ہوگا، کہتے ہیں ہم مانے نہ مانے لیکن ایسا ایڈمنسٹریشن گزر ہی نہیں ابھی تک۔ تو ان کو تو پتہ نہیں کہ وجہ کیا تھی، کیا چیز تھی جس نے عمر کو اتنا بڑا درجہ دیا اور ایسی حکومت دی۔ کوئی ڈگری لی تھی انہوں نے، یا کسی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، یا کچھ ہوا تھا؟ نہیں، ایک اور ہی راستہ ہے اس میں، کچھ اور۔ مکین گنبد خضرا، امام الانبیاء سید الاولین و آخرین رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے تھے کہ جو ایسی یونیورسٹی کوئی ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معلم تھا، پڑھانے والا ٹیچر تھا کہ ہے کوئی نہیں اس سے بڑا ٹیچر۔ تو پھر شاگرد کیا ہوگا آپ بتائیں؟ یہی وجہ تھی، جو سیکھا اس پہ عمل تھا۔ اور سب سے پہلا سبق جو تھا اس درس گاہ کا، سب سے پہلا سبق جو اس درس کا تھا وہ کیا تھا؟ خوف خدا، خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈرنا۔ تو یہ وہ تو ایسے امیر المومن تھے جن کی ہر حکومت کا بنیادی اس چیز پر تھی، خوف خدا پر، اور جو خود کہتے تھے کہ بھائی میں اللہ کے آگے حساب دینا ہے، میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا عمر کی حکومت میں تو اس کا بھی حساب مجھے دینا پڑے گا۔ یہ یقین تھا ان کو کہ حساب کتاب بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہونا ہے۔ میں شاید پیچھے واقعی بتایا تھا آپ کا ایک خواب، ایک صحابی کا خواب، 8 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھتا ہے، اللہ 8 سال کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پسینے پسینے ہیں، اور اس طرح پسینہ پوچھ رہے ہیں، اس طرح ماتھے سے پوچھ رہے ہیں، سرخ رنگ ہوا ہے۔ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آج 8 سال ہو گیا، آپ نے پریشان ابھی تک، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مت پوچھو، آج 8 سال کے بعد میں نے اپنی خلافت کا حساب پورا کیا ہے۔ ماننا ہم نے بھی بھائیو، جانا ہم نے بھی ہے۔ یہ زندگی تو اگر عمر حساب دے سکتا ہے تو ہم نے حساب نہیں دینا؟ مجھے بتائیں، جن کے لیے اتنی بشارت تھی، اللہ پاک نے کتنے خوشخبری عطا فرمائی تھی، آپ خود سوچیں۔ یہ عمر جن کا انداز حکومت کا یہ تھا کہ ایک کتے کا بھی حساب انہوں نے دینا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گلیوں کے اندر بھاگ رہے، کانوں میں انگلی دی اس طرح، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ تو لوگ بڑے پریشان ہو، کیا امیر المومنین کو کیا ہوا؟ تو ایک شخص جرأت کر کے آگے گیا، روب بہت تھا، کہتا کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کچھ آپ بیمار ہیں یا کوئی تکلیف ہے، کچھ مدد کی جائے؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ اس وقت بہت سخت پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہوا ہی گیا ہے کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے فلاں فلاں جگہ سے ایک حاکم نے، ایک امیر نے کیا کیا کہ ایک نہر تھی اور لوگوں کے لیے اس نہر سے گزرنا ذرا مشکل تھا، پار کرنا، تو اس نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس نے اس نہر کو دیکھنا چاہا کہ وجہ کیا ہے، کہ کشتی بھی اس پہ سے نہیں گزر رہی تھی، انتظام نہیں تھا کشتی کا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو اس کی ڈیپتھ کو معلوم کر سکے، ایسا آدمی کو لاؤ۔
تو وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو تجربہ رکھتا تھا اس چیز کا، لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے کہ جی یہ وہ آدمی ہے. انہوں نے کہا چلو تم اس میں جاؤ، چھلانگ مارو، دیکھ کیا اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جی قصہ سنا رہے کی وجہ. انہوں نے پوچھا، وہ کہتا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے ایک جانور ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اندر وہ جانور مجھے کھا نہ جائے. اس کے نہیں تمہیں جانا پڑے گا، میرا حکم ہے. اس کا چھوڑے میں نہیں جا سکتا، کہتا نہیں آپ کو جانا پڑے گا. تو اس نے امیر نے زبردستی ان کو پانی بھیج دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جانور موجود تھا اور اس نے ان کو کھا لیا. اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو اس طرح بے قرار ہوئے پھر رہے تھے گلیوں میں کہ یہ کیسے ہوا، بلاؤ اس کو. بھی امیر کو بلایا گیا، امیر آ گیا، جواب دو کیسے کیا تم نے. اسے قصہ سنایا کہ بڑے لوگ پریشان تھے اور فلاں فلاں فلاں. اس نے ٹھیک ہے لیکن تم نے یہ کیسی ضرورت کی کہ ایک آدمی کو زبردستی بھیجے اندر اور اس کی جان ضائع گئی. سوال کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جواب دے رہا ہے اور جواب دے دے اس نے کہا شاید معمولی بات ہے، یہ ادھر ادھر ہو جائے گی، دولت ہو جائے گی. تو کہنا کہ وہ تو ہے جی لیکن اب میں نے فلاں علاقے کو فتح کیا، اس فلاں علاقے کو فتح کیا، اتنے مربع زمین اور ہم آگے بڑھ گئے ہیں، فلاں دشمن کو ختم کیا، اتنا ہم نے وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کیا، اتنا ہم نے خزانے میں بھیجا. وہ دوسرا حساب دینے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بند کر اپنی آواز، یہ جتنی بھی تو باتیں کر رہا ہے یہ خرافات ہیں میرے نزدیک. ایک مسلمان کی زندگی تمام سلطنتوں سے بہتر ہے میرے نزدیک. سبحان اللہ. یہ تھے وہ ہمارے اسلاف. ایک مسلمان کی زندگی فرمایا میرے نزدیک تمام سلطنت سے بہتر ہے. اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا، بتا تو نے کیا کیوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں، بنی تاریخ ہے ان کی ماشاء اللہ حکومت کی، اور کتنی دیر آپ نے حکومت چلائی ہے. عمر کوئی نہیں آ سکا ایسا ایڈمنسٹریشن. اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا امیر المومنین، اتنا خوف رکھنے والا، راتوں کو جا کے ریگستان میں اپنے چہرے کو رکھ کے رونے والا امیر المومنین، خوف خدا کے ساتھ. وہ ہدایت بھیج رہا ہے ان کو، اپنے حاکموں کو، کہ اگر تم نے بہترین حاکم بننا ہے کہ زمانہ تمہیں یاد کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر تم نے بہترین حاکم بننا ہے کہ دنیا تمہیں یاد کرے، بہترین عادل بننا ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حکومت ایسی ہو، عدل ہو، انصاف ہو، بوڑھے لوگوں کے مددگار ہو، مفلسوں کے غمخوار ہو، عورتوں کا سہارا بنو، بچوں کا حرز عزیز ہو، غیر مذاہب جو بھی مذہب رکھتا ہو وہ تم سے اتنے محبت کریں کہ جیسے تمہارے مذہب والے تم سے محبت کرتے ہیں. عزت اور احترام ہو، اور کسی قسم کا بھی تمہارے ایڈمنسٹریشن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بدحالی نظر آئے. اس سے بھی آگے ایک عجیب باتیں کی حضرت جو چاہتے تھے کہ میں تو ایسی حکومت چاہتے ہو اگر تم کی خوشحالی ہو، جہاں پہ بارشوں کی بہتات ہو، اناج ہو، گندم ہو، درخت پھل دے. ابھی تو اللہ تعالی دے سکتا ہے، یہ سب شان ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو. کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی ہدایت ان کو دی جا رہی ہے. اگر تم یہ سب کچھ چاہتے ہو تو عمر جو تمہیں بتا رہا ہے اس پر تم عمل کرو. یہ قیامت تک کے مسلمان حاکموں کے لیے پیغام ہے. الحمدللہ آج اس پیغام کو ہم اگر سمجھ جائیں اور پکڑ لیں، میں کہتا ہوں جنتی بن جائیں مسلمانوں کے لیے. تسالیہ کہیں افراتفری نظر ہی نہ ہے، کہیں بدحالی نظر ہی نہ ہے، کہیں ایسی چیز نہ ہو. بتاؤ کتنی بڑی بات حضرت عمر رضی اللہ، کیوں کہتا ہے یہ ہے ہی میرا بیس. میری ساری حکومت کا یہ راز ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہ راز میں نے کہاں سے لیا؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. یہ راز حضرت عمر بتا رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے
دیکھیں یہ تو حاکم کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ بہت وسیع مضمون ہے. یہ پورے اسلامی معاشرے کو ایک دم ایک قسم کا ہدایت دی جا رہی ہے حضرت عمر کی طرف سے، خوشحالی کی، بہترین زندگی کی، اللہ کی رضا کی، دنیا بھی راضی ہو، دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے. یہ جو ہمارا کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی طرف یہ اشارہ چل رہا ہے. وجہ کہ ہر آدمی حاکم ہے کسی جگہ پر، ہر آدمی جو ہے وہ حاکم ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کا حاکم ہے، حکومت ہے اس کی رائے، بچے ہیں، بیوی ہیں، اس بیوی بچے تک بس، یہ نہیں بہن بھائی ماں باپ نہیں اس کے اندر فیملی میں آتے. اس کی فیملی کس کا حاکم ہے؟ وہ بیوی کا اور بچوں کا. یہ محدود ہے ایک حکومت اس کی، جس میں وہ آپ سمجھ صدر ہے اور پرائم منسٹر کون ہے؟ اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں. یہاں بھی وہ ہدایت لاگو ہوتی ہے. یہاں بھی اگر حضرت عمر کہ ہم وہ ہدایت کو قبول کر لیں وہی ہوگا جس طرح حضرت عمر بتا رہے ہیں. وہ گھر نہیں ہوگا بلکہ جنت بن جائے گی. کبھی بھی بدحالی نہیں ہوگی، فاقہ نہیں ہوگا، مفلسی نہیں ہوگی، کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، کسی قسم کے آفاتی بلائیں نہیں ہوں گی، جادو نہیں ہوگا، جنات نہیں ہوں گے. کوئی ہر گارنٹی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتے ہی حکومت اور میری حکومت یہی ہے. اور آج تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر کی حکومت ایسی ہی تھی، ایسی تھی. کوئی شکایت نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھوکا مر رہا ہوں، میرا یہ بات ہے، ادھر اطلاع ادھر ختم تھا. ایسا نہیں، یہ ثبوت ہے، ایک سال نہیں کئی سالوں کا ثبوت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تاریخ میں ضبط ہے، یہ چیزیں ساری موجود ہیں، کوئی ڈرامہ نہیں ہے. وہ عمر وہی بات بتا رہا ہے کہ آج ہمارے حکمران مان جائیں اس بات کو، وہ تو حکومتیں بن جائیں گی، لیکن آج ہم خود مان جائیں. یہ ہر طرف اشارہ ہے. میں بھی حاکم ہوں، آپ بھی حاکم ہیں، ہر انسان حاکم ہے اپنی جگہ پر. اسی طرح جیسے آفس میں آپ کی کچھ سبارڈینیٹ ہوں گے، آپ ان کے بھی حاکم ہیں. آپ دکان میں، دکان کے اندر جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ ان کے حاکم ہیں. ہر انسان ایک معاشرے میں یہ سٹیٹس رکھتا ہے کہ وہ حاکم ہے، اور اس حکومت کو اسی طرح چلائے اس ہدایت پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. الحمدللہ 100% گارنٹی ہے. اللہ کی ذات پہ قسم کھا کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہوگا ایسے جیسے میں کرتا ہوں. یعنی ذہن سوچ ہی نہیں سکتا اس خلاف انسان جائے. اگر اس ہدایت کو انسان پکڑ لے جو حضرت عمر ہدایت دے رہے ہیں اپنے حاکموں کو، الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ، زندگی سب بدل جائے ہماری. تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ راز ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تمام صاحب نے سیکھا، تبھی ان کی زندگی ایسی تھی. کتنا بڑا راز ہو گئی ہو، کتنی بڑی بات ہوگی، اور کتنی صفات میں لکھا ہوگا. یہ پوری حکومتیں چلانا کتنے محکمے ہوتے ہیں آپ بتائیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے سیکرٹری کو بلایا ہوگا اور ٹائپ کرایا ہوگا. تو میں تو کہتا ہوں 400-500 صفحات کی بھی کتاب بن سکتی ہے. یہاں ایسے کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسے انصاف کرنا ہے. کتنے ضابطے اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں. ذات کیسے کرنا ہے، جب کوئی آ جائے تو ایسے کرنا. یعنی آپ بتائیں ایک حکومت کے اندر کتنے کام ہوتے ہیں، کتنے محکمے ہوتے ہیں، کتنے پرابلم ہوتے ہیں. اس کے لیے کتنی بڑی فائل چاہیے، کتنی بڑی چیزیں چاہیے. اور پھر خود گھر کے اندر دیکھ لیں، ایک گھر کا جو حاکم ہوتا ہے کتنے معاملات اس کے ہوتے ہیں، کتنے بڑے حقوق جس کا جواب دینا ہے کہ بیوی کا کیا حق دے رہا ہے، حرام سے اپنے بچوں کو کیسے بچا رہا ہے، اپنی بیوی کو کیسے بچا رہا ہے، انصاف کیسے کر رہا ہے. جی تو بہت نیک آدمی بڑا کام کرتا ہے، جی کیا نہیں، جی بڑا خیال کرتا ہے اپنی بیوی. سب سے بڑی چیز ہے ایک حاکم کے لیے کہ وہ اپنے گھر کو وہ ماحول دے جو کہ ہمارا ماحول ہے. بچوں کو، بیوی کو پوری خوشحالی محسوس ہو سکے، دین کو اندر لائے، پراسپرٹی لے کر آئے، کوئی ظلم نہ ہو، زبردستی نہ ہو، اور برابر ہو. یہاں نہیں، سبحان اللہ، جی وہ تو بڑا نیک آدمی، کیا جی اپنی بیوی کو کہانی نہیں تم نے وہاں نہیں جانا ہے، بہت گندی جگہ ہے وہاں، ایسی تقریب میں نہیں جانا ہوگا، ایسی محفل میں تم نہیں. انصاف کر رہا ہے، بیوی کہہ رہے تم نے جاؤ، بہت گندی چیز ہے، بس تم گھر بیٹھو، ٹھیک ہے ذرا میں ہوا آتا ہوں دیکھتا ہوں کیا بات ہے. جی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جی ناراض نہ ہو جائیں، فلاں ہمارے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے فلاں ناراض ہو جائیں گے. وہ یہ کرتا ہے. بیوی کہتا ہے تو خراب نہ ہو جائے، میں جا رہا ہوں. یہ انصاف ہے؟ مجھے بتائیں یہ انصاف ہے کیا؟ یہ عدل ہے؟ ہر حاکم ہے، ہر حاکم کو جواب دینا ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ
دین پہنچے ہی نہیں اس تک بھی. اس نے ابھی تک اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا, ابھی تک نفس غالب ہے. یہ جب تک دو رنگی رہتی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رنگ ایک ہی ہوتا ہے, جو رنگ چڑھانا ہے وہ صرف اللہ کا رنگ چڑھا بس. اللہ سے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. اتنے رنگ چڑھا لو گے, اتنے ڈرامے کرو گے, یہ تو دنیا کو دکھانے والا چھائی ہے بھائی. یہ چھائی ابھی تک آئی نہیں اندر. بہت محنت کی ضرورت ہے ان چیزوں کے لیے. ایک ہو جاؤ بس. جو قانون ہے گھر کے اندر وہ قانون نافذ کرو, جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں, اس ہدایت پہ تم نے چلنا ہے. کتنی بڑی ہدایت ہوگی مجھے آپ بتائیں کہ سارے معاشرے کو جو بنا دے, سارے گھروں کو جو بنا دے, اور ساری تقدیروں کو جو بدل دے. الحمدللہ مجھے بتائیں ہوگی نا کتنی بڑی گھیٹ چیز ہوگی. آج ہمیں وہ راز پتہ ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا راز تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں, قبول کریں گے آپ؟ ہاتھ تو اٹھائیں ذرا. ماشاء اللہ, اتنی بڑا راز ہے یہ, تو زندگی بدل جائے گی. حکومتیں سنو تو حکومتوں کا تو الحمدللہ ماشاء اللہ. اب آپ سوچیں گے کہ کتنی بڑی اس کے لیے فائل چاہیے اور کتنی بڑی اس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے. سبحان اللہ. امام مالک موطا کے اندر سب چند لفظوں کے اندر وہ تحریر بیان فرماتے ہیں, موجود ہے چند لفظ, صرف چند لفظ. سوچیں آپ, موطا کے اندر موجود ہے یہ حدیث بیان فرماتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھ رہے ہیں کہ تمام حاکموں کو پورا ایک حکومت کا پورا انتظام دے رہے ہیں ان کو چند لفظوں کے اندر. اللہ ان اہم امری عندی, یہ لفظ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے. سارے کاموں میں حاکم کہہ رہے ہیں کہ جتنے بڑے سارے محکمے تمہارے, جتنا کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی تمہارا انتظام ہے, لیکن حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب ہم اپنی زندگی پہ لیں, جو کچھ بھی ہمارے گھر کے اندر انتظام ہے, جو کچھ بھی ہے, جتنا کچھ بھی ہمارے گھر میں ہمیں چاہیے, سب کا کور کر رہے ہیں کہ تمہارے میرے نزدیک کو کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لفظ ان اہم امرکم عندی, کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام وہ کیا ہے بتاؤں آپ کو, کریں گے کام بن جائے گا. آپ سب کی ہو یہ الحمدللہ. کیا کہا؟ اللہ اکبر, کاش یہ ہم کر بیٹھیں تو بہت کچھ ہو جائے اسی طریقے سے جو اس کا حق ہے, تب کام بنے گا. ان اہم امرکم عندی الصلاۃ, کہ تمہارے میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں کو صحیح کر دینے والا, تمہاری حکومت میں عدل پیدا کر دینے والا, تمہیں انصاف دے دینے والا, لوگوں کو خوش کر دینے والا, اللہ سے راضی کر دینے والا, قیامت تک الحمدللہ تمہاری حکومتوں کو چرچا کر دینے والا, بہترین حکومت, ہر آدمی تم سے راضی ہو جائے. تمام کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام میرا کیا ہے کہ تم نماز پڑھو. الصلاۃ سبحان اللہ. یعنی پوری زندگی کا نچوڑ ایک لفظ میں بند کر دیا. ایک چیز, حاکم ہو اپنے گھر کے تو سب سے پہلے کام کیا کرو, نماز کو جاری کرو. لیکن یہ نہیں بیوی کو تو تو پڑھ میں نہیں پڑھتا, تو تو گھر بیٹھ میں حرام کام کرتا ہوں, یہ نہیں چلتا. وہی حکومت چلے جیسے حکومت کا حق ہے. سب سے پہلا کام الصلاۃ. حکومت بنانا چاہتے ہو, حکومت کو بہتر کرنا چاہتے ہو, جو جتنے پلان جو آج آپ کر رہے ہیں, یہ کر دو, فلاں کر دو, یہ کر دو, اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں, فلاں گاڑی چلا دو, یہ کر دو, کچھ نہیں چلتا. چلتا وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, حکم اللہ کا چلتا ہے. دیکھیں ایک چیز حضرت عمر فرماتے ہیں, تمام میرے نزدیک یعنی میں نے جو سیکھا ہے اپنے حبیب سے, جو سیکھا ہے میں نے نبی ذات گرامی سے, وہ ایک ہی چیز ہے کہ تیری حکومت, جو میں تمہیں حکومت دیکھی, جہاں تک اب چرچا چلے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتوں کا, اس کا راضی صرف ایک تھا, وہ کیا؟ نماز تھا.
کچھ نہیں تھا. نماز کبھی پڑھتے دیکھتے صحابہ کرام, نماز سے محبت کبھی دیکھتے, نماز کے ساتھ ان کا رویہ دیکھتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں امام الانبیاء ہمارے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے عام انسان کی طرح, ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے, ہنس رہے ہوتے تھے, گفتگو چلتی تھی, مزاح بھی ہوتا تھا, سب کچھ. یعنی یہ ایک تصور دیا ہے نبی زندگی کا, ایک کتنے مقام کا انسان کیوں نہ ہو, تو انبیاء سردار تھے. بتایا کہ جو بھی ہوگا اس کے گھر کے اندر دو رخ ہوتے ہیں. یہ نہیں گھر بھی جائے تو جناب بس مصلی, ہم یہ سمجھتے ہیں بس ہم مصلی میں بیٹھا ہوگا, تسبیح کرا ہوگا, اللہ کا ذکر. نہیں, زندگی گھریلو زندگی اور دوسرا ماحول وہی تھا جو نبی پاک نے گھر کا ہوتا ہے. کتنا ہی عبادت گزار ہو, کتنے سجود کرنے والا ہو, کتنا ہی پارسا انسان ہو, بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو, لیکن زندگی کا طرز وہی ہوگا جو کہ امام الانبیاء نے ہمیں سکھایا ہے. جب آپ ان کو اپنے گھروں میں دیکھیں گے تو بیوی کے ساتھ یہ نہیں کہ بس وہ شیخ بنے ہیں یا پیر بنے ہوئے ہیں تو فلاں, نہیں. بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, بچوں کے ساتھ کشتی بھی لڑا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین آپ کی کمر میں کھیلتے تھے, آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے, کشتی کھیلتے تھے. حضرت امام حسین چھاتی پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے آپ کے ساتھ, آپ کی داڑھی آپ کے ساتھ کے بچہ تھا, کھیلتے تھے, کبھی کسی چیز کو چھیڑتے تھے. ہیں ہمارا تصور تو بھی اللہ والا ہے, بس کام گیا گھر جاؤ, چلو مصلی بچاؤ, نماز لے آؤ, تسلی لے آؤ, تو اور کچھ کام میں ایسا نہیں ہوتا. اب وہ تو پھر سخت بیوی کے ساتھ بھی یہ کام ہے, تو میری مرید چل بیٹھ جاؤ فلاں. نہیں, فرماتے کہ یہ ماحول ہوتا تھا ہمارا. بس عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یعنی ایک چیز بھی کہتے ہیں عائشہ جو کچھ بھی ہے نکال دو میری چیز کی, میرے زندگی کا کوئی حصہ بھی چھپنے والا نہیں ہے, سب کچھ بتا دو میرے. اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں چھپی. کیسے سویا, کیسے بیٹھا, کیسے گیا, اپنے پرائیویٹ لائف کی بھی ہر چیز نبی پر بتا دی. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ میرا امت کا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جس تک میری نقل نہ پہنچے. محروم ہو جائے گا اگر میری ایک چیز میں اسے نقل کی, وہ محروم آخرت ہوگا. وہ شخص سر پیٹ رہا ہوگا, منہ چھیل رہا ہوگا کہ ہائے ہائے نبی پر اس سنت پہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا, میں نے کیوں چھوڑ دیا اس چیز کو. خدا کی قسم ایک بہت بڑا وقت آنے والا ہے, اللہ کی قسم بہت بڑا وقت, بہت نزدیک ہے دوست. خدا کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا ہمارے جب تک اتباع اور نقل رسول کے اندر ہماری زندگی نہیں گزرے گی. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معروف مشہور حدیث ہے کہ تم پروانوں کی طرح آگ میں بھاگ رہے ہو اور میں تمہیں کھینچ کھینچ کے نکالتا ہوں. وہ آگ کون سی ہے؟ وہ آگ یہ گناہوں کی ہے, جھوٹ کی ہے, فراڈ کی ہے, دھوکے دہی کی ہے, یہ ڈبل گیم کی ہے کہ خود گناہوں میں یہ میرے لیے گناہ نہیں تیرے لیے گناہ ہے, میں نے تو اس کو راضی کرنا ہے. ہر چیز شریعت نے بتائی ہے کہ کہاں تک ایک انسان کا حد اور حقوق چلتے ہیں. ماں باپ کے حقوق کہاں تک چلتے ہیں, وہ حد دی ہے. باپ کا حق کہاں تک چلتا ہے, وہ حد دی ہے. بہن کا حقوق کہاں چلتا ہے, وہ حد دی ہے. بیوی کا حقوق کہاں چلتا ہے, وہ حد دی ہے. ساری حدود کہاں ختم ہوتی ہیں؟ شریعت پہ آگے ختم ہو جاتی ہیں. اس سے آگے تو بڑھ نہیں سکتا. اس سے آگے بڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خطرناک ہو جائے گا, اللہ سے دور ہو جائے گا. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں حد مقرر نہ کی ہو. خوشی تک رکھنا ہے. باپ ہو, ماں ہو, رشتے دار ہو, چاچا ہو, نانا ہو, بابا ہو, بس جہاں حد آئی اللہ کی طرف سے اس حد سے آگے, اس حد سے آگے انسان نہیں نکل سکتا. کیسے ہو جائے؟ جب ایسے معاملات زندگی ایسے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ باللہ زندگی انسان کی مصیبت نہیں ہوگی. کیونکہ جس آگ سے سرکار تو ہم نکال رہے ہیں, مجھے بتائیں میں اس گناہ کی طرف جا رہا ہوں, نکال کون رہا ہوں؟ دستے مبارک ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مجھے بتائیں کتنی ٹھنڈ پہنچتی ہوگی اس گناہ سے بچنے کے بعد. اس گناہ سے بچنے کے بعد کس نے نکالا؟ حدیث بتاتی ہے کس نے نکالا؟ دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا. جب ان کا ہاتھ میں باہر نکال رہا ہے, اسی وقت جب ہم باہر نکلیں گے, اگر نکلے نہیں تو کام نہیں ہوا نا پھر. لیکن ہمیشہ جو نکل آتا ہے اس ہاتھ کے ساتھ, اس سے پوچھو کہ اس کو کتنا لطف آتا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے اندر. کہ میں آنکھوں کا گناہ نہیں کروں گا, میں ہاتھ سے پشت بازی نہیں کروں گا, میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا. عجیب عجیب گناہوں کے رنگ ہیں. 16 18 سال کے بعد اپنے جسم سے کھیلتا ہے آدمی, شور نہیں, پتہ نہیں, گناہ چھوٹتا نہیں جی. گناہ تو ہم سے بڑا مشکل ہے جی. خدا کی قسم مشکل. لذت اتنی بڑی ہے, یہ تو آج ہی مجھے سمجھ میں آئی بات کہ گناہ چھوڑنے کی لذت حقیقت میں کیوں ہے کہ دست مصطفیٰ اس کو نکالتا ہے.
حدیث تو یہی کہتے ہیں، میں یہ سمجھاؤں، معذرت سے کہہ رہا ہوں، تو ابھی سمجھاؤں یہ بات کہ میں تمہیں نکال رہا ہوں آگ سے، تم پروانوں کی طرف جا رہے ہو. پروانے کیا ہوتے ہیں؟ عشق کرتے ہیں. پروانے کس سے عشق کرتے ہیں؟ آگ سے. کبھی جلتے ہیں. تو ہمیں شیطان اور نفس نے آگ سے عشق پیدا کر دیا ہے، گناہوں سے عشق ہو گیا، والہانہ عشق ہو گیا. رات کے وقت بیٹھ کے جو ہم عشق والی باتیں کرتے ہیں اور عشق والے منظر دیکھتے ہیں، عشق والے کام کرتے ہیں، تو وہ عشق ہے، جنون ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کس خرافات سے ہم نے عشق کر لیا، کن چیزوں سے ہم نے محبت کر لی. یہاں کوئی مجبوری نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں. کیا ہم دیوانے ہو چکے ہیں، ہم پہ جنات کے غلبے ہو چکے ہیں، ہم پاگل ہو چکے ہیں، ہمارے شعور ختم ہو چکے ہیں، انسانیت ہماری ختم ہو چکی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا رائٹ اور لیفٹ کیا ہے. میرے بھائیو، کوشش کرو، ہمت کرو. گناہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، گناہ کوئی بڑی چیز چھوڑنا بالکل نہیں ہے. بس الحمدللہ ہمت کرو، جیسی ہمت کرو، بس ایک نظر لو کہ میں جو گناہ چھوڑ رہا ہوں، یہ دست مصطفیٰ سے مجھے آگ سے نکال رہا. مت تو کہ میں ہاں ایک چیز ہے، بات تو ہے، اس میں کوشش تو کرنا پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ تو ہے امتحان. ہر امتحان جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. اور وجہ کیا ہے امتحان کی؟ ہر امتحان کے بعد آدمی عروج پہ جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے آدمی کی. ہر امتحان کے بعد ترقی ہوتا ہے نا. ایگزامینیشن ہال میں گئے، میں کسی اور کلاس میں تھا، ایک لیول میں تھا، امتحان میں بیٹھا، اسی لیول پر امتحان دے کے باہر آیا تو کہاں ہو گیا؟ اب ہوا یا نہیں ہوا؟ پرچے مارک کسی آپ پاس ہو گیا، اب ہو گیا، اسٹیٹس بدل گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی امتحانات ہیں. جب انسان ملوث ہوتا ہے کسی غلط چیز پر یا کسی غلط حالات میں ہوتا ہے، یا غلط سمت میں ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس کو میسج پہنچ گیا، کسی جگہ سے میسج پہنچ گیا کہ غلط کام ہے، اچھا غلط ہے، اس نے کہا اچھا یہ تو اچھا ہو گیا، بڑا اچھا مجھے پتہ لگ گیا، اور یہ اس کا امتحان آ گیا. اس کو چھوڑتا ہے تو امتحان میں پاس ہو گیا، اس کو اگر نہیں چھوڑتا تو فیل ہو گیا. ٹیسٹ ہے انسان کی زندگی. مومن کی زندگی کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، محنت ہے. سمجھے بات؟ یہ کوئی نہیں ہوگا کہ اس میں ہمیں بڑا آسانی نہیں. امتحان ہوتا ہے، لیکن امتحان کے بعد فائدہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے انسان کی. ہمت کرنی چاہیے انسان. راستہ جی تنگ ہو کے راستوں کو نہ چھوڑو، قبول کرو، چیلنج قبول کرو کہ شیطان بڑا ہے، نفس بڑا ہے یا میں ہوں. بس اتنی بات ہے. تو بھائی یہ نماز اللہ تعالیٰ دی کہ ہر حاکم کا کیا معاملہ ہے؟ اپنے گھر میں کس کو جاری کرے؟ نماز کو جاری کرے. آج ہم رو رہے ہیں جی فلاں پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنا سب کچھ. خدا کی قسم گھروں میں جا کے دیکھیں، نماز نہیں ہے. نماز پورے آپ یہ نہیں کہ جی چھوٹا پڑھ رہا ہے، جی بچہ پڑھ رہا ہے، میں تو بھی پوچھتے جی میں تو پڑھ لیتا ہوں، میری بیوی پڑھ لیتی، یہ نہیں پڑھتی جی، اس کو بہت کہتے یہ نہیں پڑھتا. تو اس کا مطلب ہے حکومت تو پوری چل نہیں رہی، پوری حکومت کو نافذ نہیں ہوا قانون ابھی تک. اگر 5 آدمی تو 5 کو نماز پڑھانی ہے، بے شک کچھ ہو جائے، سب نے نماز پڑھنی ہے. جب سب نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پیچھے سے حکم آ گیا خوشحالی. کیوں؟ دیکھیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گارنٹی کی چیز دے رہا ہے کہ بھوک نہیں ہوگا، افلاس نہیں ہوگا. وہ تو بھائی ہم نہیں کر سکتے. وہ تو جب بارش تو کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے. اناج کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھل کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سوکھے درختوں میں کھجوریں کون لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ. یہ سب اللہ کرتے نہیں کرتے. تو یہ نماز کی گارنٹی حضرت دینا کہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب تم نماز شروع کرو گے تو اللہ کی رحمتیں بھی اترنا شروع ہو جائیں گی، بارشیں بھی آئیں گی، دریا بھی چلیں گے، فصلیں گندم بھی دیں گی. اور ایسا نہیں، سبحان اللہ، ایک ایک سیب کے ساتھ 2 سیب نظر آئیں گے آپ کو چلتے ہیں. نکلتا نہیں کہ مرغی کے انڈے میں سے 2 زردیں نکلتی ہیں، نکلتی ہیں نہیں نکلتی. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو ایک ایک پھل سے اللہ کئی ہزار پھلی نکال دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ. اب کیا رونا؟ گھر میں بیٹھ کے رونا شروع کیا؟ علاج کرو، تعویذ دیں. اس سے تعویذ کیا کام بھائی؟ اچھا جی کوئی وظیفہ دے دیں. سب سے بڑا وظیفہ خود حضرت عمر بتا رہے ہیں کیا چیز ہے؟ نماز. کوئی تعویذ دیں، کوئی نماز دیں، فلاں دیں، کچھ نہیں چلے گا جب تک ایک آدمی بھی تمہارا، ایک آدمی بھی گھر کے اندر بغیر نماز کے ہے
بے نمازی ہے کسی حالت میں خوش ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کسی حالت میں خوش. سب سے بہترین کام تمہارے سارے کاموں میں کون سے بتایا؟ الصلاۃ. یہ ہے نماز دوستو. اور یہ اب ہم اپنی کمیوں کو دیکھ لیں. اب رونا دھونا کیا ہے؟ رونا دھونا نہیں، کام کرو. کوئی نہیں، ایک خدا ہے، اس نے ہمیں علاج بتایا ہے. بس گھر کے اندر سب سے پہلے ہر وقت آپ کی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اور نماز پڑھانی ہے بچوں کو. کوئی ایکسکیوز نہیں اس کا، نہیں ہے جی فلاں جاتا ہے اسکول میں نہیں ہوتا. ہر جگہ ہو سکتی نماز. یہ آپ کو نہیں روکتے، یہ آپ کو کمرے دے دیں گے، یہ آپ کو جگہیں دے دیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اس نیت سے چلنا شروع ہو جائیں، خدا کی قسم یہ ہمارے معاون و مددگار ہو جائیں گے. یہ ہماری مدد کریں گے مذہب پر. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہم سے محبت کریں گے، تعریف کریں گے. یہ بڑا مذہبی آدمی ہے. میں بغیر تکلف کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. میں نے خود جتنی تعریف اپنے بارے میں ان لوگوں نے سنی ہے، ویری ریسپیکٹفل، ویری ریلیجنس، ویری گڈ. جتنی یہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں میرے جیسے گندے آدمی کی، اور کوئی صحیح اچھا آدمی ہوگا تو اس کو کتنی تعریف کریں گے. میں نے تو خود یہ دیکھا اپنی زندگی میں، اس معاشرے کے اندر، کہ میں جہاں جاتا تھا مجھے جگہ دے دیتے اٹھ کھڑے ہو کر. اس زمانے کی بات کر، جگہ دیتے. یو پلیز سٹ ڈاؤن. نو سٹ ڈاؤن. دیکھیے کہ بھئی یہ کتنے کا آدمی ہے، کسی مذہب سے تعلق ہے. خود رسپیکٹ ہوتا ہے انسان کی. یہ تو بات ہے، کیونکہ جس کو اللہ محبوب کر دے ساری دنیا اس کو محبوب ہو جاتی ہے. اس کو نہیں سمجھتے ہم بات کو. سب کے دل کس کی انگلی کے درمیان ہے؟ اللہ کی. جس کو چاہے محبت پیدا کر دے، جسے چاہے نفرت پیدا کروا دے. اللہ کے ہو جائے انسان، اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے. اور جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اس کو پکڑتے چلائے. آج کا تو بڑا اچھا میسج ہے، بڑا آسان ہے. کتنا آسان ہے ہمارا مذہب، آپ مجھے بتائیں. یعنی ایک اتنی بڑی حکومت 18 لاکھ پتہ نہیں کتنے مربع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اور وہ صرف ایک چیز سے گارنٹی دے رہے ہیں پوری حکومت کی، کہ ساروں کے رزق کی، ساروں کی خوشحالی کی، سب چیز کے جواب دہی میں ایک چیز بیان کر رہے ہو، کیا؟ کہ بس تم نمازی ہو جاؤ. اور ان کو بھی نہیں کہہ رہے، ابھی عوام کو نہیں کہہ رہے. اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاکموں کو کہہ رہے ہیں کہ تو نمازی ہو جا. وجہ یہ کہ جب تو نمازی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے گا کہ ساری نمازی ہو جاتے ہیں. جو دین حاکم کا ہوتا ہے نا، وہ دین سب کو ہم نے دیکھا ہے. کوئی آ کے کچھ حرکت کرتا ہے اسٹیج پہ، سب وہی کر دیتے ہیں. کوئی آ کے نماز شروع کرتے تو نماز شروع کر دیتے ہیں. اللہ قانون یہ کہ جو ہیڈ کرتا ہے کام، وہ لوگ اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بس ایک پیغام ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے انسان تھے، کتنی زندگی تھی، کتنی ان کی مشہوری ہے، کتنے مشہور آدمی ہے، کیا ان کا مقام ہے. انہوں نے راز کیا بتایا کہ ہم نے تو ایک ہی چیز سیکھا نبی پاک سے. جیسے بتایا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ہم مشغول ہوتے تھے، مذاق کر رہتے تھے، کبھی کیسا مذاق ہوتا، کبھی دوسری ہماری اماں مذاق کرتی تھی، کبھی دوسری، کہ ہم بڑے ماحول میں ہوتے تھے. اور جہاں اذان کی آواز آئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہم سے وہ الگ ہوتے تھے، ایسے بیگانے ہو جاتے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا پتہ ہی کچھ نہیں. رنگ بدل جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ماحول ہی بدل جاتا تھا. اذان کی آواز سنتے ہی آپ ایک دم اللہ کی طرف رجوع فرماتا تھا. یہ ہے ہمارے نبی بکرم کی زندگی اور یہ ہمیں سبق ہے. اور ہم جب نماز ہوتی ہے اور چل جائے بند کر چلتے ایسا پورا ہو جائے نا پروگرام پھر کریں گے، یہ بات تو پوری کر لیں جب ہو جائیں گے. اور بہت ہی کسل اور سستی ہوتی ہے نماز کے اندر، خاص طور پہ عورتیں. تو بہت سیدھا بہانا ہے جی ہم کیا کریں، مجبور ہیں جی، ہمارا خاوند ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہر کام ہی کس نے کہا کہ دین کے کام میں خاوند سے اجازت لیں؟ وہ نبی ہے یا قرآن ہے؟ وہ جو قرآن تمہیں حکم، ہر ایک دیکھیں بتایا، ہر عام کے حقوق ہیں، حقوق کی لائن ہے شریعت پر، ختم. اگر آپ کا خاوند یا خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو اس راستے پہ لے جانا چاہتا ہے جو حقوق سے ورے ہے، اس لائن سے نکلتا ہے، ایک دم چھوڑ دو اس کو، میرا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. ہمارے نبی نے منع کیا ہے، ہماری شریعت منع کرتی ہے اس چیز کو. میں تیرا حکم نہیں مانوں گی، حکم میں تیرا حکم نہیں مانوں گا. انصاف کون کرے گا؟ اللہ کے انصاف فوراً نیچے اتر آئے گا. مدد اس کے ساتھ جائے گی جو حق پر ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، مدد اس کے ساتھ جائے گی جو حق پر ہے. خود انتقام لینے کی ضرورت ہی نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کہے گا میں جو آ گیا، تو میری شریعت پہ کھڑا ہوا ہے، میرے دین پہ تو کھڑا ہوا ہے، اب میں انتقام میں لوں گا، اس سے اب تو چھوڑ دینا. تو میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں آج سے شروع نماز پکی. یہ کیا یہ مجھے نظر آنے چاہیے سارے لوگ فجر کے وقت.
آئیں گے نظر؟ تب تو پتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راز ہم نے چھان لیا، اور پھر تو ہم اپنے دونوں چھوڑے. صفیں بننی چاہیے فجر میں پوری الحمدللہ پہلی جماعت. کیوں؟ نماز وہ جس طرح بتائی گئی، نماز ہی نہیں گھر پڑھ لی. مرد کے لیے نماز کو حکم یہی ہے. کیا حکم ہے؟ سرکار دو نے فرمایا کہ کوئی میری جگہ ٹھہرے اور میرے ساتھ چلے. حدیث کی مفہوم ایسی ہے، لکڑیاں جمع کروں کر کے آگ لگاؤں اس گھر کے اندر جو اذان سنتا ہو اور نماز کی جماعت پہ نہ پہنچتا ہو. رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے لفظ نکلنا ناممکن ہے. بد دعا کبھی دی نہیں، بد دعا کے قائل ہی نہیں. کتنی بڑی اس میں تنبیہ دی گئی ہے ان نمازیوں کو جو گھر میں نماز پڑھ کے اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، جو گھر میں نماز پڑھ کے نمازی سمجھتے ہیں اور عذرات پیش کرتے ہیں جی یہ فلاں فلاں. پھر عذر ضرور ہے، لیکن شرع کو دیکھیں کہ اس میں یہ نماز چھوڑ سکتا ہوں جماعت کے ساتھ. بات تو وہ نہیں گی نا کہ اپنے من سے کہہ دیں گے نہیں جی یہ وجہ دکھاؤ بھی، شریعت میں حکم دکھاؤ، یا کسی مفتی صاحب کو فتویٰ دکھاؤ اس نے کہا ہے کہ آپ اس طرح نماز چھوڑ سکتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب صحیح ہے. اگر نہیں ہے تو ہر چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جیسے حضرت نے کہ ساری میرے نزدیک تمام کاموں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہوگا کہ بے شک کتنی بڑا کام ہو رہا ہو، کام کو ٹھپ دینا، نماز شروع کر دینا، وہ کام تمہارا پورا ہو جائے گا. کام نہیں رکے گا انشاءاللہ، دکان تمہاری نہیں رکے گی، نوکری تمہاری ہاں نظر آیا رکتی، اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر تجھے چیز دوں گا. میرے حکم کی وجہ سے یہ چیز چھوڑی ہے اور جائز تھی تجھے چھوڑنا، تو جاؤ میں تجھ سے بہتر چیز دوں گا. اس میں صبر کرنا پڑے گا. تو آج کے بعد اس صف میں جناب بڑھنی چاہیے، فجر پہ لوگوں کو آنا چاہیے. انشاءاللہ سارے درد اور مصیبتیں ہماری دور ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گی. بس ایک دم ہمت کریں کہ ہاں آج سے ہمیں 5 نمازیں مکمل طور پر جماعت کے ساتھ، اور خواتین جو ہیں ان کے لیے جماعت تو ضروری نہیں ہے، ان کے لیے ایک اور شرط ضروری ہے کہ وقت کے اوپر ادا کریں. افضل وقت میں خواتین جو ہے نماز کو ادا کریں جیسے شریعت کا حکم ہے. اس میں ٹال مٹول نہیں، کیونکہ شیطان جلدی پکڑتا ہے اس کو، ہاں بس ابھی پڑھتی ہوں، نہیں. اس لیے کیا ہے کہ افضل وقت میں جہاں اذان کی آواز آئے سب کام کو چھوڑ دو، اسی وقت وضو کرو، پہلے نماز کو ادا کرو. کچھ ہر کام جو ہے اس کو ختم کر دو، تو کچھ بھی ہو جائے پہلے نماز، اس کے بعد پھر دوسرا کام شروع کیے جائے. اور مرد کے لیے الحمدللہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہی اذان سے تیاری شروع کر دے نماز کے لیے. جیسے کہ بہت بڑے عظیم سفر میں انسان جا رہا ہے، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگائے، محبوب بنتا ہوا مسجد کی طرف آئے انشاءاللہ. پھر نہیں پتہ چلے گا صبح شام ہے، بڑے مزے سے پھر آنا جانا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو پکا کیا بنائے